خواتین حضرات آپ جانتے ہیں کہ شبیر کی قبر کشائی کر لی گئی ہے اور یہ قبر ہے اس کی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. میرے ساتھ امام مسجد موجود ہے جو شروع سے اس کیس کو دیکھ بھی رہے ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جو بھی اہل محلہ اور ان کے لاحقین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہمارا کوئی بندہ یہاں پہ کھڑا نہیں کیا. پولیس اور ٹیم ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو اس کو لے گئے ہیں. پتہ نہیں ڈیڈ باڈی اندر سے نکلی ہے. اس کی بیگم کہہ رہی میں نے کفن بھی دیکھا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ وہ کون تھا کس کا انہوں نے کیا ہے. وہ ماننے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ قبر کشائی کریں. تو ان سے ہم جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ شروع سے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. جی کیا ایسا کبھی آپ نے سنا ہے کہ قبر کے اندر جا کے انسان زندہ نکلا ہے؟ ابھی بھی اس قبر میں اتنی اسمیل آ رہی ہے کہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے. دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. عموماً یہ ہوتا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہیں. جی تو یہ میں شروع سے لے کر ابھی تک اس کیس کو مسلسل دیکھ رہا ہوں. جو بھی تاریخ دی ہے میں اس پہ پہنچا ہوں. پہلے تو ہمیں بھی، چونکہ میں نے خود آواز نہیں سنی، میں سیدھی بات کروں گا، لیکن جس طریقے سے اس کیس کو ڈیلے کیا گیا، اس کے اندر تاخیری حربے کہہ لیں استعمال کیے گئے، تاریخ پہ تاریخ دی گئی اور پھر پولیس کی باری نفری اس پر لگا دی گئی تھی، تو اس سے معاملہ کافی مشکوک ہوتا ہے. اور پھر آگے پیچھے کو بھی دیکھیں نا سارے معاملات کو، گھر والوں کی بات سنیں. وہ میں نے دیکھا ان کا موقف یہ ہے کہ میڈیکل سٹور والا، بے شک ادھر جو لوگ ہیں ان کے رشتہ دار، اس کے رشتہ داروں میں سے کیوں نہ کوئی ہو، میں تو بات حق سچ کروں گا بھائی. جب میڈیکل سٹور والے کو الاؤ ہی نہیں ہے ٹیکہ لگانا، چونکہ آپ کا بھی میڈیکل سٹور ہے، تو وہ تو صرف ایک پرچی دیکھتا ہے، دوائی دیتا ہے. اس نے ٹیکہ کیوں لگایا ٹیکہ؟ یہ سیدھا سادہ مشکوک معاملہ ہے. لگا ہی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے نہ کسی کو دوائی دے سکتا ہے. اس کا کام ہے پرچی دیکھنا، دوائی دینا. پھر دوسرا، گھر والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ ادھر سے جنرل ہسپتال جو ہے اس کا فاصلہ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کا فاصلہ ہے، جو کہ 4 گھنٹے لگے. اور پھر مریض کی حالت ایسی تھی کہ اس کو فوراً ایمرجنسی کے اندر لے کر جانا چاہیے تھا. مریض کو گھر والوں کے بقول ادھر ادھر گھماتے پھرے. ڈاکٹر نے جو ہے سرٹیفکیٹ موت کا دے دیا کہ یہ فوت ہو چکا ہے. اب جب ماں باپ پہ، رشتہ داروں پہ اچانک نوجوان موت کسی کی بھی ہو یہ خبر آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے. پریشانی کے اندر جو ہے وہ بھول جاتا ہے. یہ سارے بھول گئے. لیکن ان کے بقول کہ جب ہم نہلا رہے تھے، غسل دے رہے تھے، اس وقت بھی اس کی پیشانی پر پسینہ آ رہا تھا. اب یہ بات انہوں نے ڈاکٹر کو اس ٹائم کیوں نہیں بتائی؟ دیکھیں، وہی میں نے بات پہلے کر دی ہے کہ جب کسی کا نوجوان بچہ فوت ہو جائے تو وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے انسان. جب تھوڑا سا یہ سمجھ لیں کہ انسان اپنے جوان بیٹے کی موت دیکھ کے نا قومے کے اندر چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا زمین جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے، انسان ایسے سن ہو جاتا ہے. تو یہ ان کی کیفیت تھی، غم کی کیفیت تھی. اس وقت نہ پتہ چلا، پھر بعد میں یہ سارے معاملات ہوئے. چلے جب پتہ چل گیا تھا، یہ تو حکومت کا کام تھا نا سب کچھ کرنا. اور آپ یقین کریں کہ کل ہی شبیر کے بھائی نے 17,000 روپیہ فیس لگائی ہے. 17,000 ایک دن میں. یہ قبر کشائی کے معاملے کے اندر یہ حکومت کا کام تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں نے وہ ساری دیکھی ہیں، سلپیں دیکھی ہیں. ایک جگہ 12,000، ایک جگہ 5,000. ایک دن کے اندر 17,000 یہ اس نے یہ فیس لگائی ہے. اور ٹوٹلی ان کا 6-7 لاکھ روپیہ خرچہ آ گیا غریبوں کا. لیکن اب تک، اور وہ ساری سلپیں دکھا رہے ہیں کہ ہمارا یہاں خرچہ آیا، ہمارا یہاں خرچہ آیا. اور تو ایک دن کے اندر یہ جب یہ خرچہ ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ مہینے کے اندر کتنا خرچہ ہو گیا. اور آج بھی بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ان کے بچے کی موت ہوئی ہے. یہ سارے ٹینٹ وغیرہ انہوں نے لگائے، کرسیاں انہوں نے لائیں، جو افسران تھے ان کے لیے پانی کا انتظام انہوں نے کیا. سارے انتظامات آج کے دن بھی انہوں نے کیے، حالانکہ غریب ہے. اور لیکن افسوس یہ ہے کہ امیروں کے لیے ساری سہولتیں ہیں. امیر جو ہے وہ کوئی ادھر جرم کر دے نا تو ہم کہتے ہیں اس کی یہ بیچارے کی کوئی مجبوری ہوگی، اس نے کی مجبوری ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس نے کسی کو لوٹا ہے. لیکن غریب اگر حق پر بھی ہونا ادھر تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس کا جرم ہے، اس کی غلطی ہے. ہماری یہ بیچارے، ان کی مجبوری یہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں تھا. ادھر پاکستان کے اندر پیسہ چلتا ہے، میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں، رشوت چلتی ہے، تعلقات، یاریاں، دوستیاں چلتی ہیں. ان بیچاروں کی مجبوری یہ تھی کہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس منہ بھرنے کے لیے.
ان کے منہ کو جو حرام لگا ہوا ہے نا وہ بھرنے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، پھر بھی جتنا ہو سکا انہوں نے لگایا، اور رشتہ داریاں ان کی نہیں تھی، تعلقات ان کے نہیں تھے، یاریاں دوستیاں ان کی نہیں تھی کہ جن کو استعمال کر کے یہ انصاف لیتے۔ اور ادھر یہ اب سارے لوگ آگے ہیں، سارے لوگ آگے ہیں، کسی ایک دن بھی اس علاقے کے سارے بڑے، ہمارے تو ادھر یہ ہوتا ہے گاؤں کے اندر، ہم سنتے آئے ہیں بزرگوں سے کہ کوئی گاؤں کا کتا بھی اگر چھوڑ کے جاتا تھا نا تو بڈیرے سامنے آ جاتے تھے کہ یہ کتا کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو اس گاؤں کے اندر ہی رکھنا ہے۔ اور ادھر چونکہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں، یہ سارے لوگ ہیں میں موجود ہیں، لیکن انصاف نہیں دلا سکے ان کو۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ داغ ہے، دبا ہے چون کے لوگوں کے ماتھے پر کہ یہ کرایہ دار تھے، غریب تھے، مجبور تھے، اس وجہ سے ان کو انصاف نہ ملا، ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ میں سچ بتا رہا ہوں، اب چونکہ بات چل رہی ہے، میڈیکل سٹور والے کے متعلق کسی نے انٹرویو مجھے دے دیا۔ اچھا، اور اچھا سن لے اس نے پتہ کیا آگے سے کہا، یار یہ میڈیکل سٹور والا نا میرے تعلقات والا ہے، اس کا نام درمیان سے کاٹ دینا۔ میں نے کہا یار کہ یہ کیا بات ہو گئی، آپ تو پھر جو ہے تعلقات دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی ویسے ہی نہیں ویڈیو اوپر چڑھاتا۔ اگر اس حد تک ڈرے ہوئے ہیں لوگ تو جو ہے وہ قریب کو ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آتے۔ پتہ نہیں کس طریقے سے میں نے جو 15-20 ویڈیوز بنائیں، لوگوں کو تیار کیا، پھر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ساتھ دیا۔ اور اگر آپ مناسب سمجھے تو میں اپنے چینل کا نام بتا سکتا ہوں، لائف اسلامک ٹی وی، آپ بے شک اس کو کاٹ دیجئے گا، یہ میرا چینل کا نام ہے، اس پہ یہ سارا ان کا کیس میں نے شروع سے لے کر اینڈ تک چڑھایا ہوا ہے، اور اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ پکی بات ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ان کا ایک آدھا بندہ اندر ہونا چاہیے تھا۔ سر ظلم یہ ہے کہ ظلم میرا یہ سر ہے کہ سوال ہے تاڑے نال، جی جی سر جی بالکل، ہاں آ جائیں۔ میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے میں ان سے ایک منٹ سر میری بات سنیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں ظلم کیا ہوا ہے؟ یعنی کہ جب آواز آ رہی تھی تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ وہ زندہ آواز، تھا؟ اب مسئلہ یہ نہیں ہے، آواز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا آواز آئی ہے، ان کا بھی ایک موقف ہے، جو کہہ رہے ہیں آواز نہیں آئی ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اصل میں لوگ جو ہیں وہ گڑبڑیشن یہاں کرتے ہیں کہ جی آواز آئی ہے کہ نہیں آئی، بس اسی کو لے کر جو ہے وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ بھائی مسئلہ آواز آنے نہ آنے کا نہیں ہے، جو کہہ رہے ہیں آواز آئی ہے ان کا بھی موقف یہی ہے، جن کو کہتے ہیں آواز نہیں ان کا بھی موقف یہی ہے کہ قبر کشائی اچھے طریقے سے ہو، پوسٹ مارٹم ہو، اور موت کی وجہ کا پتہ چلے۔ جی کوئی یہ نہیں کہہ رہا، اور آپ بھی بتا چکے ہیں پہلے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ زندہ ہے اس کو نکالیں، اصل مقصد یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو، اس کی موت کی وجہ کا پتہ چلے کہ کب موت ہوئی، کس وجہ سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، اللہ تعالیٰ نہ کرے، ہم نہیں کہتے کہ میڈیکل سٹور والے یا ٹھیکیدار نے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح نہ ہو، لیکن پوسٹ مارٹم کے ذریعے بالکل واضح ہو جانا ہے کہ کیوں موت ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، کتنے دن پہلے ہوئی؟ کتنے دن پہلے ہوئی، یہ سب کچھ واضح ہو جانا ہے اگر صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم ہو۔ یہ آواز آنے نہ آنے کا مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا یہاں پہ آپ سے یہ آپ سوال ان ہے، کا موقف دیکھیں جو انہوں نے تھانے کے اندر رپورٹ درج کی ہے 2 آدمیوں پر، ٹھیکیدار پہ، میڈیکل سٹور والے پہ، سر میرا- اور اس لیے نہیں انہوں نے کی کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے اس کو نکالا جائے، انہوں نے اس لیے دی ہے کہ پوسٹ مارٹم ہو، ہمیں شک ہے۔ دیکھیں ان کی انصاف کی حالت دیکھیں گھر والوں کی، وہ سیدھا قتل کا پرچہ بھی کروا سکتے تھے جی کہ یہ جی میڈیکل سٹور والے نے قتل کیا ہے، یہ ٹھیکیدار نے، انہوں نے گھر والوں نے انصاف کا دامن نہیں چھوڑا، انہوں نے ڈائریکٹ پرچہ نہیں کروایا کہ کہیں ان پر جو ہے وہ ظلم زیادتی نہ ہو جائے، ہم جو ہے وہ غلط پرچہ نہ کٹوا دیں ان پہ۔ سر میرا- ان کا صرف یہی تھا کہ پوسٹ مارٹم ہو، بات واضح ہو، اگر انہوں نے کیا ہے تو یہ آ جائیں۔ میرا سر آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آج پوسٹ مارٹم کے لیے ہی یہ قبر کشائی کی گئی ہے، جی۔ لیکن اب اس کے اوپر بھی اہل محلہ اور لوائقین خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ساتھ نہیں کھڑا کیا گیا، اور ہمارا کوئی بندہ ساتھ ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ کہ اس کی بیگم کہتی میں نے اس کا کفن صرف دیکھا ہے، ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے باہر نکالا ہے کہ نہیں نکالا۔ تو آپ ادھر ہی ہیں صبح سے جب سے جی میں تقریباً دیکھیں پتہ کیا یہ معاملات ایسے ہیں کہ یہ میڈیکل والے جو ہیں وہی بہتر جانتے ہیں کس نے پاس کھڑے ہونا ہے کس نے نہیں ہونا،
وہ پوسٹ مارٹم کر کے وہ جو بھی تھا اپنے جو ہے وہ کاٹن میں ڈال کے لے گئے ہیں. جی. اب ہم اگر دیکھ بھی لیتے تو ہم نے کیا کر لینا بھی تھا. یہ سوال تو یہ ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ذہن مطمئن ہو جانا تھا, دل مطمئن ہو جانا تھا. ان کا بھی یہی ہے کہ ان کی ماں سے بھی یہ بھی بات ہوئی ہے, ان کا بھی موقف یہ ہے اگر ہمیں دیکھنے دیتے تو ہمارا دل مطمئن ہو جانا تھا. اور کوئی نہیں کرنا, کسی نے بھی کچھ نہیں تھا, ڈاکٹروں نے نہیں کرنا تھا, جج نہیں کرنا تھا, پولیس والوں نے ہی سب کچھ کرنا تھا. ہمارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن یہ ہے کہ ذہن مطمئن ہو جانا تھا, دل کو اطمینان آ جانا تھا بچے کی حالت دیکھ کر جو بھی تھی قبر کے اندر. اور بہتر وہ جان سکتے ہیں کہ کیوں نہیں کھڑا کیا. ہو سکتا ہے خدا نہ خاصہ والدہ کو دکھاتے, بھائی کو دکھاتے, ان کی بھی جو ہے وہ حالت خراب ہو جائے. کئی جگہ پہ یہ جو ہے وہ واقعہ سننے کے آئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر کہ ایک آدمی کا باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا. وہ اس کی قبر دیکھنے کے لیے گیا, قبر دیکھنے کے لیے کہ جی قبر کیسی بنی ہے. ادھر ہی اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اسی قبر کے اندر وہ خود جو ہے وہ چلا گیا. ممکن ہے کسی بڑے حادثے سے بچانے کے لیے انہوں نے ان کو نہ دکھایا ہو کہ شاید کہیں غم کی حالت کے اندر چلے نہ جائیں, کیونکہ غم کی حالت کے اندر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ قبر میں زندہ تھا؟ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے, کیونکہ میں نے تھوڑا قبر کے اندر جا کے دیکا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات. کہہ رہے ہیں کہ یار اس کی آواز آ رہی تھی اندر سے, یہ ابھی بھی یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ کفن کے اندر تھا یا کفن سے باہر. بات یہ نہیں ہے. آپ یہ اکثر یوٹیوبر جو ہے وہ غلط چیز پھیلا رہے ہیں, آواز آئی سریا. وہ بھائی گھر والوں کا یہ موقف ہی نہیں ہے. صحیح ہے. جو اصل مدعی ہیں ان کا یہ موقف ہی نہیں ہے. وہ تو یہ بات کہہ ہی نہیں رہے کہ زندہ ہے نکالو. وہ تو کہہ رہے ہیں قبر کشائی کرو, پوسٹ مارٹم کرو, موت کی وجہ کا پتہ چلے. اگر ٹھیکیدار یا جو ہے وہ میڈیکل سٹور والا اس کے اندر ملوث ہے تو ہم اس کے خلاف پرچہ کاٹتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیدار کے 3 لوگ اندر تھے, ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے. اب کوئی اپوزٹ پارٹی بھی نہیں تھی. یہ دیکھیں جی, میں پولیس مجسٹریٹ اور ان کی ٹیم اور ڈاکٹر. بالکل یہ ہو سکتا ہے, چونکہ ہم شکلوں سے تو نہیں جانتے, کچھ بھی ہو سکتا. یہ پاکستان ہے, پاکستان ہے, اس میں ہم کسی کے بالکل ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو سکتے, نہ بالکل کسی کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. ادھر ہم یہی میسج دینا چاہیں گے حکام بالا کو, خدا کے لیے یہ دیکھو آپ تاخیر کر رہے ہیں, ذہن میں رکھ لو یہ انصاف کی جب چکی پستی ہے نا تو بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس کے اندر پھر چھوٹا بڑا مالدار غریب نہیں دیکھا جاتا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے ایمان والو اس عذاب سے بچو کہ جو خاص لوگوں پہ نہیں آئے گا, پھر سب اس کی لپیٹ کے اندر آئیں گے. آج یہ شبیر اس قبر کے اندر گیا ہے, ہمارا بھائی, ہمارا دوست, ہمارا رشتہ دار بھی اس طرح جا سکتا ہے, ہمارے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آ سکتے ہیں. یار اتنا بڑا یہ کون سا کام ہے, کوئی بڑا کام ہے؟ یہ تو کیا جا سکتا تھا, پوسٹ مارٹم ہی ہے. یہ وقت کی حکومت جو ہے اس کا یہ کام ہے انصاف دلانا, نظام عدل کو قائم رکھنا. یہ وقت کی حکومت کا کام ہے, جو وقت کی حکومت ہے اس کا کام ہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو ذہن میں رکھ لیں اس کا جواب اللہ کی عدالت کے اندر دینا پڑے گا. اس دنیا کے اندر تو پیسے چند کھا کے کھلا کے آپ بچ جائیں گے, لیکن اللہ کی عدالت کے اندر آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی نہیں. اور ایک اور بات میں کہہ دوں, ایک میرا جو ہے وہ SHO دوست تھا, کسی آدمی جو ہے وہ جھوٹا پکڑا گیا اس کے اندر. میں چلا گیا, میں نے کہا یار شریف آدمی ہے, یہ پکڑا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دو. اس نے کہا حضرت صاحب پتہ کیا ہے, یہ بے شک یہ جو ہے وہ شریف ہوگا, بے شک اس نے کچھ نہیں کیا ہوگا, لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ کوئی اس نے پہلے غلطی کی ہوگی, کوئی جرم کیا ہوگا, اس کے نتیجے میں آج اس کو سزا مل رہی ہے. تو بھئی آج تو بچ جائیں گے, کبھی نہ کبھی آپ پکڑے جائیں گے جو بھی اس کے اندر ملوث ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ سر.